تم ان لوگوں کو کرسی کا لالچی قرار دیتے ہو جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نبی کے اہل بیت کے دشمن تھے جنہوں نے صرف اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا. نہیں میرے بھائی، ہم جو بات مانتے ہیں وہ عقل کو لگتی ہے، وہ لاجک کو لگتی ہے، وہ صحیح لگتی ہے کہ نہیں صاحب اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی. مگر دنیا میں ایک احمق اور بے وقوف قوم ایسی بھی رہتی ہے جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ سارا سوانگ رچا کے بیٹھی ہے. رو رہے ہیں، کلپ رہے ہیں، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی بریانیاں بنا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، سارے کام اہل بیت کی محبت کے نام. اور جسے قرآن نے اہل بیت کہا، جسے رب نے اہل بیت کہا، اسے وہ اہل بیت ماننے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے صاحب. تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے اگر کبھی خطا بھی ہوئی تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے معاف کر دیا. ارے جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کٹ کریں گے؟ کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئیں ان کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے. بس مفتی کیا کہتا ہے، مولوی کیا کہتا ہے، ذاکر کیا کہتا ہے، یہ سارے فتوے ایک طرف اور میرے رب کا کلام ایک طرف. میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے. النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں. جب تک آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں تب تک آسمان کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی. جس دن ستارے چلے جائیں گے اس دن آسمان پر مصیبت آ جائے گی، قیامت آ جائے. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں. جب تک میں ہوں میرے صحابہ بہت ساری چیزوں سے بچے رہیں گے. فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے. وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے. جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو امت پر وہ تمام چیزیں آئیں گی جس کا امت سے وعدہ کیا. رات مانگا نبی نے عمر کو، صبح کرنے لگے عرض آ کر، اپنے قدموں میں آقا بٹھا لو، آج سے ہم تمہارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، جو نبی کے سنوارے ہوئے ہیں. اپنے آقا کی چاہت میں عثمان مال و زر سب لٹا کر یہ بولے. اپنے آقا کی چاہت میں عثمان مال و زر سب لٹا کر یہ بولے. راہ حب محمد میں لوگو کب کسی کو خسارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، جو نبی کے سنوارے ہوئے ہیں. مجھ کو لوگو وہ محبوب ہوگا، کل کو مرحب کو جو مات دے گا. مجھ کو لوگو وہ محبوب ہوگا، کل کو مرحب کو جو مات دے گا. کل جو دیکھا تو تلوار حیدر اس کے سر میں اتارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، جو نبی کے سنوارے ہوئے ہیں. پیارے آقا کی آنکھوں کے تارے، آپ کے دونوں پیارے نواسے. پیارے آقا کی آنکھوں کے تارے، آپ کے دونوں پیارے نواسے. گلشن دین کو خون دے کر وہ جہاں میں نکھارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ، جو نبی کے سنوارے ہوئے ہیں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. چاہتے ہو اگر نیک نامی
تو صحابہ کی کر لو غلامی. غلامی سے مراد ان کے نقش قدم پہ چلنا، ان کی سیرت پر چلنا ہے. چاہتے ہو اگر نیک نامی تو صحابہ کی کر لو غلامی. جن کے رستے پہ چل کر ہمیشہ اپنے وارے نیارے ہوئے ہیں. ان کی عظمت کا کیا ہے ٹھکانہ جو نبی کے سوارے ہوئے ہیں. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریباً 8 دن تک لگاتار ہمارے بنارس کے اس علاقے میں، جس کو ہم بنارس کا شمالی علاقہ بولتے ہیں، مختلف مساجد پر ہماری مقامی جمعیت اہل حدیث کے زیر نگرانی ایک بڑا مفید اور مبارک سلسلہ شروع کیا گیا عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے. اور اس میں ہمارا جو اصل مقصد تھا کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اب بہت اور چیزوں میں تو ایڈوانس ہو رہی ہے. 3 سال کے بچے آج موبائل چلا رہے ہیں، لیکن ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، بھئی ہمیں دین کس سے ملا؟ نبی سے ملا. نبی نے یہ دین ٹرانسفر کیا صحابہ کو، اور صحابہ نے اپنی بعد والی نسلوں کو منتقل کیا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اور نبی کے بیچ کا جو میڈیم ہے وہ صحابہ ہے. اگر صحابہ کرام کو ہم نہیں جانتے، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم ناواقف ہیں، تو ہم اپنے دین کے میڈیم کو نہیں جانتے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ ڈائریکٹ قال رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. حدیث کی پوری ایک سند ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امام حمیدی نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مجاہد نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پوری چین ہے، پوری سند ہے. تو حدیث کی سند کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے، آپ کا تو فرمان ہے. آخری جو نیریٹر ہے حدیث کی سند جا کے ختم ہوتی ہے صحابی پر. ہم ڈائریکٹ رسول سے ہمیں حدیث نہیں ملی، ہمیں صحابہ کے ذریعے حدیث ملی ہے. تو صحابہ کرام ہی کو نہ جانے ہم. ایک طبقہ ایسا ہے جو محرم کے مہینے میں جس کو گھول گھول کے پلایا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا ہے. ان کو رلایا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت پر بہت ظلم ہوا ہے. اچھا، یہ ظلم کیا کس نے؟ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، عائشہ نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین. بڑی عجیب بات ہے بھائی. جس دین کو ہم نے پڑھا، جس دین کو ہم جانتے، اس دین میں تو ابو بکر کا کردار بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے. بھائی نبی کی سیرت آپ پڑھیں اور ابو بکر کا کردار کو نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی سیرت ادھوری رہ جائے گی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے ہیں. آپ کا آخری خطبہ یاد کیجئے، بیماری کے ایام ہیں، اللہ کے نبی بڑی مشکل سے غسل کر کے تھوڑی طبیعت میں نشاط آئی ہے، تھوڑی چستی آئی ہے، آپ مسجد میں آئے، خطبہ دے رہے ہیں. آپ اپنے اس آخری خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر. میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے. اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن
میرا خلیل اللہ تعالیٰ ہے، ابو بکر میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، خلیل میرا اللہ تعالیٰ ہے. یہاں تک آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے اور کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق. یہ ان کا اسپیشل ان کو کیٹیگری دی گئی کہ نہیں، یہ نبی کے بڑے چاہنے والے. جو دین ہم نے پڑھا ہے وہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے. حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت میں. آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پھر اٹھ گیا، یا رسول اللہ میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے. ورائٹی دیکھیے نیکیوں کی. ہمارے یہاں تو صاحب کوئی نماز میں بہت اچھا ہے تو صاحب اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو صاحب جان نکلتی ہے. جبکہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. قبر میں آپ کی بلڈنگ نہ آپ کے ساتھ جائے گی، نہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے گی، نہ عورتوں کے زیورات آپ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، کون سی بیماری کا بہانہ لے کر آئے گی، ہارٹ اٹیک کی شکل میں آئے گی کہ کینسر کی شکل میں آئے گی کہ ٹی بی کی شکل میں آئے گی، اپنے شہر میں مریں گے کہ ہاسپٹل میں مریں گے کہ پردیس میں مریں گے، نہیں معلوم میرے بھائی، نہیں معلوم. احمد آباد کے پلین کریش میں مرنے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ لندن کے بجائے ملک الموت کے پاس وہ چلے جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، نہیں معلوم تھا. اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لو کہ صاحب وہ تو پلین میں گئے تھے، حادثہ لکھا ہوا تھا، اس ہاسٹل کی بلڈنگ کا آپ کیا کریں گے جہاں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیچارے کھانا کھا رہے تھے، میس میں ان کی موت لکھی تھی وہاں پہ. تو ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے. زندگی کی کون سی شام آخری شام ہو جائے گی. یہ دولت، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ طاقت، یہ غرور، یہ تکبر سب خاک میں مل جائے گا. تو ہمارے ہاں نیکیوں کے معاملے میں بڑا مسئلہ ہے. کوئی نماز ہی کو خالی نیکی سمجھ رہا ہے، کوئی صاحب اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کر رہا ہے تو مسجد سے اپنا ناتا توڑ کے بیٹھا ہے. صحابہ ایسا نہیں تھے. نبی نے کہا کون ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا. پھر آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ کسی مریض، رشتہ دار کا نام نہیں لیا. آج تو ہمارے رشتہ دار بھی بیمار پڑ جائیں تو ہم اتنے بزی ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. فیس بک کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس. اپنے عزیزوں، آج بیماری کی خبریں ہم سنتے ہیں، پھر موت کی ڈائریکٹ خبر سنتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بیمار کی عیادت کریں. نبی نے کہا کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی. پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے من شہید منکم اليوم جنازۃ، جو کسی جنازے میں گیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں گیا ہوں. نبی نے 4 نیکیوں کا نام لیا، روزہ رکھنا، غریب کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شامل ہونا. 4 نیکیوں پر کس کا ہاتھ اٹھا؟ ابو بکر صدیق کا اٹھا. نبی کا اگلا جملہ سنو، بخاری کی روایت. آپ نے فرمایا مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام نیکیاں اگر ایک انسان میں اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو ہم نے جو دین پڑھا ہے وہ دین تو ابو بکر کو جنتی قرار دیتا ہے. اور ہمارے اسی معاشرے میں دین کے نام پر ایک ایسا دین پڑھایا جاتا ہے جس میں ابو بکر کو غدار قرار دیا جاتا ہے، عمر فاروق کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، عثمان غنی کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے ہماری نئی نسل کے لیے جاننا کہ صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے. تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس 8 روزہ پروگرام کا خلاصہ ہے. آج
ہم نے حضرت ابو بکر کی سیرت کو جان لیا، عمر فاروق کی زندگی کے بارے میں سن لیا، عثمان غنی کے بارے میں ہم نے سن لیا، علی مرتضیٰ کے بارے میں سن لیا، حضرت حسن و حسین کے بارے میں سن لیا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جان لیا۔ اب آج ہم جانیں گے کہ صحابہ کا مقام کیا ہے اور اہل بیت کا مقام کیا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کا ریلیشن کیسا تھا، کیا دشمنی تھی، کیا عداوت تھی، کیا نفرت تھی، اگر نفرت تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے، اور نفرت نہیں تھی تو اس کا کیا ثبوت ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں۔ سب سے پہلے ایک موٹی بات یاد رکھیے، صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں مانتے، نہ ہم صحابہ کو معصوم مانتے، نہ اہل بیت کو معصوم مانتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کو ماننے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، اور پھر حضرت علی کی اولاد میں سے 11 لوگوں، حضرت حسن، حسین، پھر حضرت حسین کے بیٹے علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹے محمد الباقر، پھر ان کے بیٹے جعفر الصادق، یہ جو 12 اماموں کا ایک سلسلہ ہے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ سب معصوم تھے۔ معصوم سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ہم کسی کو جب معصوم قرار دیتے ہیں تو نبی کی کیٹیگری میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب روئے زمین پر کوئی معصوم آنے والا نہیں، آخری معصوم اللہ کے پیارے نبی تھے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد کر لیجیے، ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے۔ جب معصوم نہیں مانتے اس کا مطلب کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان سے خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، انسان تھے، خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، مگر ہاں انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو ایمان کے منافی ہو، ایمان کے خلاف۔ ان کے دل میں چور نہیں تھا۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ خطائیں ہوئی ہیں، نبی کے دور میں بھی ہوئی ہیں، نبی کے بعد بھی ہوئی ہیں۔ نبی کے دور میں جو خطائیں ہوئی اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں۔ غزوہ احد کو یاد کیجیے، غزوہ احد میں ایک ایسا مقام بھی آیا جب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمان جیتی جنگ ہار گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اس کا، اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا عفا اللہ عنکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ پر جھوٹی تہمت لگی، منافقوں نے جھوٹی تہمت لگائی، بعض سچے دل کے مسلمان صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے، ان کو 80 کوڑے بھی لگائے گئے۔ اللہ نے ان کا بھی اعلان کیا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ کرام اپنی کوتاہی، اپنی سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شامل نہیں ہو پائے۔ اللہ کے نبی نے 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا۔ حالات یہ ہو گئے کہ بیچارے گھر کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کیا۔ تو صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے اگر کبھی خطا بھی ہوئی تو اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے معاف کر دیا۔ ارے جب اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کرام کو کٹگرے میں کھڑا کریں۔ جہاں تک صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں ہوتا تو حضرت علی کے ساتھ ہوتا، میں ہوتا تو حضرت معاویہ کے ساتھ۔ بھائی تم ہو کون؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم کب سے ڈیسائیڈ کرنے لگے کہ یہ ہوتا اور یہ ہوتا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن کریم کی آیت یاد کر لیجیے، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ تھا، اور اس میں بھی آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا کہ تم کیا کرتے ہو ان جھگڑوں کو لے کر کے۔ صحابہ کرام کے درمیان تو اختلاف ہوا، تم کیا کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ان اختلافات کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان چلاتے ہو؟ اگر چلاتے ہو تو ہلاک ہو جاؤ۔ اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حشر کی آیت نمبر 8، 9، 10 اٹھا کے دیکھو۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔
مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال غنیمت جو ملے گا کس کو ملے گا, مال فے کس کو ملے گا. فرمایا یہ مال فے ان غریب مہاجر صحابہ کو ملنا چاہیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے, اپنے مال سے نکالے گئے. گھر سے نکلنا اور مال سے نکلنا دونوں الگ الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے کہ میں بنارس سے سورت جا رہا ہوں, میری پراپرٹی یہاں ہے, میری زمین یہاں ہے, میرا گھر یہاں ہے, میں سورت جا رہا ہوں, یا کاروبار کی دقت ہے. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ایسا. صحابہ کرام کے ساتھ ایسا نہیں تھا. انہیں سب چھوڑ کے جانا ہے, زمین جائیداد, باپ دادا کی یادیں, اپنا مال, اپنا اثاثہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اور اس لیے نہیں جانا ہے کہ مکہ میں کاروبار اچھا نہیں چل رہا تھا. یہاں سب بنایا پورا سیٹ اپ چھوڑ کے جانا ہے, اللہ کے لیے جانا ہے, اللہ کے دین کے لیے جانا ہے, اللہ کے رسول کے لیے. یہ کلیجہ کوئی نکال کے دکھائے میرے پیارے ساتھ, اس کو ہجرت بولتے ہیں. ہجرت اس کو بولتے ہیں. آدمی پردیس جاتا ہے اپنی روزی روٹی, وہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت اصل یہ دین کے لیے ہجرت کرنا. اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ صحابہ کرام نے جو ہجرت کی ہے یہ قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جب تمہارے ملک میں, تمہارے شہر میں, تمہارے وطن میں یہ حالات آ جائیں کہ تم اللہ کی توحید کا نام نہیں لے سکتے, تم کلمہ نہیں پڑھ سکتے, تم نماز نہیں پڑھ سکتے, تو چھوڑ دو وہ سرزمین. وہ سرزمین چھوڑ دو, اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ جہاں پر تم کھل کر کے اللہ کی توحید کا نام لے سکو. اس کو ہجرت بولتے ہیں. اسی لیے بخاری کی پہلی روایت کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها. تو اگر کوئی دنیا پانے کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو ہجرت کا ثواب ملنے والا نہیں ہے, ثواب نہیں ملے گا. کام سیم ہو رہا ہے. ایک آدمی شہر چھوڑ رہا ہے عورت کے لیے, ایک آدمی شہر چھوڑ رہا ہے تجارت کے لیے, ایک آدمی شہر چھوڑ رہا ہے دین کے لیے. تو جو دین کے لیے چھوڑے گا اس کو ثواب ملے گا ہجرت کا, جو عورت کے لیے چھوڑے گا اس کو عورت ملے گی, جو دولت کے لیے چھوڑے گا اس کو دولت ملے گی, ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. تو صحابہ کرام نے وطن چھوڑا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اپنے مال سے نکال دیے گئے, اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اور کس لیے نکالے گئے؟ اللہ کی رضا کے لیے. وینصرون اللہ ورسولہ. اللہ کی مدد کرنے کے لیے, رسول کی مدد کرنے کے لیے. اولئک هم الصادقون. یہ میرے سچے بندے تھے. اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے صحابہ سچے تھے. جو نبی کے صحابہ کو جھوٹا کہے, اللہ کے کلام کو جھوٹا کہنے کی ہمت کرے. میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ صحابہ سچے تھے. تو یہ تو ہو گئے مہاجرین. دوسرا طبقہ کون تھا؟ یہ مدینہ کے انصار کا طبقہ تھا. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اور دوسری طرف میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے. مدینہ کو اللہ نے دار کہا ہے, دار, گھر. جس کو نبی نے گھر بنا لیا اللہ نے اس کو گھر کہا ہے. اس لیے بہت بڑے بڑے علماء کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری موت مدینے میں ہو. شیخ ربیع ہادی مدخلی کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا. مکہ میں رہتے تھے وہ, لیکن ان کی تمنا تھی میرا انتقال مدینہ میں. بیماری کے ایام میں مدینہ میں آ کے رہنے لگے, کہ وہیں ان کا انتقال, پرسوں ان کا انتقال ہوا رات میں. تو مدینہ نبی کا گھر ہے, اللہ نے اس کو گھر کہا ہے. والذین تبوؤوا الدار. جنہوں نے مدینہ میں اپنا گھر بنایا ہے. والایمان. اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنا لیا. اللہ اکبر. ایمان کو گھر بنا لیا. بھئی گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر وہ ہوتا ہے جہاں آدمی کو سکون ملے. زمانے کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں. بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ, بچوں کی کھلکھلاہٹ دیکھ کے انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے ایمان کو گھر بنا لیا. انہوں نے ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا, مدینہ کے انصاری صحابہ. اور یحبون من ہاجر الیہم. جو ہجرت کر کے آئے, یہ مدینہ کے انصاری صحابہ ان سے محبت کرتے تھے. دنیا میں یہ مثال کہیں نہیں ملے گی جو مدینہ کے انصاریوں نے مثال پیش کی. آج تو بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے انسان کا دل کشادہ نہیں.
اپنے سگے بھائی کے لیے انسان کا دل کشادہ نہیں ہے. کوئی دے دے اپنا حق نہیں دیتا. حق مارنے کے لیے ہم تیار رہتے. باپ کی زندگی میں بھائی مر جائے تو دوسرے بھائی فوراً شریعت کا مسئلہ یاد کر لیتے. صاحب مولوی صاحب حصہ نہیں بنتا میرے بھائی کا. بھائی مر گیا باپ کی زندگی میں, یتیم بھتیجوں کو کیسے گھر کے باہر نکالا جائے, وہی چچا, وہی تایا, وہی بڑے ابا پہلے اس بھتیجے کو نکالنے کی کوشش کریں. جنہیں زندگی میں کبھی شریعت کا مسئلہ یاد نہیں آتا, انہیں یہاں شریعت کا مسئلہ یاد آتا ہے. اور وہ دادا بیچارہ, اس کو بھی اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ یہ سوچے کہ بھی میرے بیٹے کی موت ہو گئی تو اس میں میرے پوتوں کا کیا قصور ہے. جس طریقے سے میری پراپرٹی میں میرے تمام بچوں کا حق ہے, ان پوتوں کو بھی بھئی مجھے 1/3 تو وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے شریعت نے. دادا بھی وہ رحم و کرم پہ رہتا ہے معاملہ. کتنے پوتے ہیں بیچارے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنے دادا کی زمین و جائیداد سے محروم کر دی جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شریعت نے یہ مسئلہ بھی اسی لیے رکھا ہے کہ دیکھا جائے اور پرکھا جائے کہ تمہارے دل کتنے بڑے ہیں, تمہارے دل کتنے کشادہ ہیں. یہ زمین اور جائیداد, ان کے لیے تمہارے دل سکڑے چلے جا رہے ہیں. اپنے بچوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. یہ زمین, یہ جائیداد سب یہیں پڑی رہ جائے. جا کے قبرستان میں جا کے دیکھو, دنیا میں قبر کرنے والے, بےایمانی کرنے والے, چوری کرنے والے, لوگوں کا حق مارنے والے, آج قبر میں اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں. ان کی زمینیں ان کے کام نہیں آ رہی, ان کی پراپرٹیز ان کے کام نہیں آ رہی, ان کا کروڑوں کا پھیلایا ہوا بزنس ان کے کام نہیں آ رہا ہے. تو صحابہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی, مدینہ کے انصاری صحابہ نے اپنا دل کھول دیا. صرف نبی کی ایک آواز پہ, کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی پہلے سے کوئی ریلیشن نہیں تھا. مدینہ کے لوگ, مکہ کے جو لوگ تھے وہ مدینہ کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے. مدینہ میں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی تھی, مکہ میں تجارت ہوتی تھی. مدینہ میں کھجور کی کھیتی لوگ کرتے تھے اور مکہ میں بزنس زیادہ ہوتا تھا. اور مکہ والے جو کھانے کعبہ کے قریب رہتے تھے, تھوڑا ان کے اندر سپیریورٹی تھی. آج بھی ہے, آج بھی آپ حج کرنے جائیں, عمرہ کرنے جائیں, مکہ والوں کا مزاج تھوڑا سخت آپ کو ملے گا. تو ایک سپیریورٹی تھی ان کے اندر. لیکن جب وہ مدینہ پہنچے ہیں, مدینہ کے انصاریوں نے ایک بار بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا تم تو پردیسی ہو, اپنا گھر دینے کے لیے تیار, اپنی زمین دینے کو تیار, اپنا مال دینے کو تیار. اور تو اور جنگوں میں جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو مہاجرین کو زیادہ حصہ ملتا تھا, ان کی قربانی زیادہ تھی, ان کو زیادہ حصہ ملتا تھا. بعض جنگوں میں تو ایسا ہوا کہ انصاریوں کو کچھ نہیں ملا اور جو نئے نئے ایمان لائے تھے نبی نے ان کو زیادہ دیا. لیکن وہ انصار جو تھے مدینہ کے, وہ بیچارے صبر کر لیتے تھے. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, دوسروں کو کیا دیا جا رہا ہے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں. جنگ حنین کے موقع پر مال غنیمت آیا اور جو نئے نئے اسلام لائے تھے اللہ کے نبی نے ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو زیادہ دے دیا, اور مدینہ کے انصاریوں کو نہ کے برابر ملا. تو بعض نوجوان انصاری صحابہ تھے, ان کو جوش پیدا ہوا, انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیا کہ صاحب ہم کو تو کم ملا ہے, مال غنیمت میں بہت کم حصہ ملا ہے, جو نئے نئے اسلام لائے ان کو زیادہ ملا ہے. اب یہ باتیں پھیلتی ہیں نا تو ایک سے دوسرے تک پہنچتی ہیں. اللہ کے رسول تک بات پہنچی. آپ نے حکم دیا کہ انصاری صحابہ جتنے سب کو اکٹھا کیا جائے. ایک ٹینٹ کے نیچے سارے انصاری صحابہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی نے وہ خطبہ دیا ہے, جا کے وہ خطبہ پڑھ لیجئے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی نے وہ خطبہ دیا اور کہا کہ اے مدینہ کے انصاریوں, تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آئے تھے تو بے سہارا تھے, ہم نے آپ کو سہارا دیا. آپ کے سر پہ چھت نہیں تھی, ہم نے آپ کو چھت دیا. آپ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا, ہم نے کھانا دیا. انصاری صحابہ رو رہے ہیں, اے اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں, اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر. پھر آپ نے فرمایا الم اجدکم ضلالا فہداکم بی, اے مدینہ کے انصاریوں کیا ایسا نہیں ہے تم کل تک گمراہ تھے, اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی. کل تک تم غریب تھے, اللہ نے تمہیں میرے ذریعے مالدار کیا ہے. اے مدینہ کے انصاریوں, یہ کسی کو میں نے بھیڑ بکری دے دی, اونٹ دے دی تو تم دل میں شکوہ پال کے بیٹھ گئے. الناس دثار والانصار شعار. یاد رکھو اے میرے انصاری صحابہ, اور لوگوں کی مثال یہ اوپر کے کپڑے ہیں وہ, اور تم میرے لیے اندر جو بدن سے لگا جو استر کا کپڑا ہوتا, تم میرے لیے استر کے کپڑے کی طرح, جس طریقے سے استر کا کپڑا باڈی سے چپکا رہتا ہے, تم میرے قریبی لوگ. اور اے مدینہ کے انصاریوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. اور سنو, کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے
کہ لوگ اپنے گھر جائیں تو بھیڑ لے کے جائیں، بکری لے کے جائیں، اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب اپنے گھر میں جاؤ تو رسول اللہ کو لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی کا یہ خطبہ انصاری صحابہ کرام روتے سنتے چلے جا رہے اور روتے چلے جا رہے، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھ، یہ تھے مدینہ کے انصار صحابہ۔ اللہ نے کہا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان کے دل میں کبھی کوئی تنگی پیدا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود غرضی سے بچا لیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ خود غرضی سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ آج ہم اور آپ ایک نمبر کے خود غرض ہیں۔ سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے وہ خود غرضی ہے۔ انسان دوسرے انسان سے مسکرا کے ملتا ہے تو اس میں بھی کوئی مطلب ہوتا ہے۔ آج کے دور میں صحابہ کرام ایسا نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میرے نبی کے صحابہ خود غرض نہیں تھے، خود غرضی سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہونے۔ تو یہ ہو گئی سورہ حشر کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 9۔ اب 10 نمبر والی آیت سنیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ بعد میں جو لوگ آئے ان کی زبان پر یہ دعا ہونی چاہیے، اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی بخش دے، اور ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی ایمان لائے ان کو بھی بخش دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اے اللہ ان ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کبھی کوئی کینہ کپٹ نہ رہے۔ یہ ہے قرآن کی آیت، یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئیں ان کے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بس مفتی کیا کہتا ہے، مولوی کیا کہتا ہے، ذاکر کیا کہتا ہے، یہ سارے فتوے ایک طرف اور میرے رب کا کلام ایک طرف۔ میرے رب کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کرام کے لیے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو چنا ہے، نبی کے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ اور ہمیں فخر ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے پیارے رسول تمام رسولوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے، اسی طریقے سے آپ کے جو صحابہ اور آپ کے جو ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ساتھی کسی کو عطا نہیں۔ نصیب ہیں وہ لوگ جو اس معاملے میں یہود و نصارہ سے بدتر ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو کہ تمہارے نبی کی امت میں سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ کہے گا موسیٰ کے ساتھی، موسیٰ کے حواری، موسیٰ کے اصحاب۔ عیسائی سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ عیسائی بولے گا عیسیٰ کے ساتھی، عیسیٰ کے اصحاب۔ اور رافضی سے پوچھو کہ امت محمدیہ میں سب سے برے کون لوگ ہیں؟ وہ کہے گا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نبی کے انتقال کے وقت سارے صحابہ منافق ہو گئے، نعوذ باللہ، سارے صحابہ مرتد ہو گئے 3-4 لوگوں کو چھوڑ کر۔ یہ عقیدہ ہے اس رافضی قوم کا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ، صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ جو ہم صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں نا، یہ صرف بطور احترام نہیں لگاتے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ کا کلام ہے کہ میں اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اب کوئی مذاق اڑاتا ہے، صاحب حضرت معاویہ تو بہت بعد میں ایمان لائے، ابو سفیان تو بہت بعد میں ایمان لائے، تو بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضرت عمر کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ تو ایک زمانے تک دشمن تھے اسلام کے۔ ارے جو نبی کے ساتھ 1 گھنٹہ بھی اگر ایمان کی حالت میں زندہ رہا اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جانے کے پہلے ایمان لائے اور بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے۔ بدر کی لڑائی میں 1 وقت کی نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھی۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ 1 وقت کی نماز پڑھے بغیر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ صحابی اور جنتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نبی کے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 اٹھا کے دیکھو۔ محمد الرسول اللہ
والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ ہمارا الٹا معاملہ ہے، ہم آپس میں بڑے خطرناک ہیں۔ ہماری آپس کی لڑائی دیکھ لو صاحب، مسلک کی لڑائی ہو، برادری کی لڑائی ہو، آپس کی لڑائی دیکھ لو آپ، دشمن کے لیے صاحب ہم سافٹ ہو، وہاں بھیگی بلی بن جائیں گے، اور آپس میں ہم بڑے سخت ہو جائیں گے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کافروں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، تم نبی کے صحابہ کو جب بھی دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا تو تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کے نشان سے پتہ لگ جاتا ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ صحابہ کرام جب تک دنیا میں رہے امت بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، النجوم امانۃ للسماء، ستارے آسمان کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ جب تک آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں تب تک آسمان کے اوپر وہ مصیبت نہیں آئے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن ستارے چلے جائیں گے اس دن آسمان پر مصیبت آ جائے گی، قیامت آ جائے۔ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں۔ جب تک میں ہوں میرے صحابہ بہت ساری چیزوں سے بچے رہیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ پر وہ مصیبتیں آئیں گی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو امت پر وہ تمام چیزیں آئیں گی جس کا امت سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ جتنے بڑے بڑے فتنے ہوئے صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے، فرقہ پرستی صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئی، خوارج کا فرقہ، روافض کا فرقہ، تقدیر کا انکار کرنے والوں کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ، یہ سب صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، سب کو شتم کرنا حرام ہے۔ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تو صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں جو ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو اناج دیا ہے اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ امام طحاوی کی 2 لائن یاد کرو، اپنے بچوں کو رٹا دو، یاد کرا دو یہ لائن۔ امام طحاوی بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ، ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ حالانکہ امام طحاوی حنفی مسلک کے عالم ہیں، امام طحاوی حنفی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی اور کتابیں حنفی ادارے میں پڑھائی جاتی ہیں، مگر یہ عقیدے کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ کیوں؟ آپ حنفی علماء سے جا کے پوچھیں، وہ کہیں گے ہم عقیدے میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہم عقیدے میں اسی عقیدے کو فالو کرتے ہیں جو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا تھا، امام مالک کا تھا، امام شافعی کا تھا، امام احمد بن حنبل کا تھا، جو تمام محدثین کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ مانتے ہیں۔ تو امام طحاوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم رسول اکرم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی پر ہم تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی پر تبرہ مطلب نفرت کا اظہار نہیں کرتے۔ وَلَا نُبْغِضُهُمْ، اور ہم صحابہ سے بغض نہیں رکھتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ محدثین کو پتہ چل جائے کہ یہ راوی صحابی کو گالی دیتا تھا، یہ صحابہ کو گالی دیتا تھا، محدثین ایسے راوی کی روایت نہیں لیتے تھے۔ اے اہل حدیثو، شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو حضرت معاویہ کو گالی دینے والوں کی تقریریں اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، ایسے بیانات کو سنتے ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا۔
حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے والا، حضرت عمرو بن عاص کو برا بھلا کہنے والا، ایسے بدتمیز اور بیہودہ لوگوں کے تقریروں اور ان کے بیانات کو اگر آپ اپنے موبائل کی زینت بناتے ہیں تو اللہ کی عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرْهُمْ، جو صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی۔ اب آئیے ہم تقریر کے دوسرے پڑاؤ پر چلتے ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں اہل بیت کسے کہا گیا، حدیث میں اہل بیت کسے کہا گیا، اور صحابہ نے اہل بیت کس کو سمجھا۔ آئیے پہلے قرآن کھولتے ہیں۔ قرآن کا 22واں پارہ، سورہ احزاب، بالکل 22ویں پارے کی اسٹارٹنگ میں آپ شروع کیجئے۔ 22واں پارہ، 22ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اے نبی کی عورتوں جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے گی، رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تو اے نبی کی بیویوں ہم اس کو ڈبل ثواب دیں گے اور بہترین روزی ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اپنے مقام کو سمجھو، اگر اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی غیر مرد کے ساتھ لچک کے ساتھ بات مت کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی کی بیویوں کو ہے، مگر جو حکم دیا جا رہا ہے وہ ساری امت کی عورتوں کے لیے دیا جا رہا ہے۔ اے نقاب پہن کر کے نکلنے والی عورتوں، جب تم کسی جگہ جاؤ تو یہ مت بھولو کہ تم نقاب والی عورت ہو، تم مسلمان عورت ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنی پڑ جائے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سامان خریدنا ہے، تو اس دکاندار سے بھی تمہارا بات کرنے کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ بہت مٹھاس والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ہو سکتا ہے سامنے والے کے دل میں شہوت کی بیماری ہو اور وہ تمہارے میٹھے لب و لہجے کا کوئی اور مطلب سمجھے، اس کو کسی اور چیز کا سگنل سمجھے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے رب کا کلام، ہمارا رب تو ہمیں پیدا کرنے والا نا، اس کو معلوم ہے انسان کی کمزوری کہاں ہے۔ کبھی کبھی عورت کا میٹھے لب و لہجے میں بات کرنا، یہیں سے بات شروع ہوتی ہے، یہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے خبردار کسی غیر مرد کے ساتھ تم لچک کے ساتھ بات مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اے نبی کی بیویوں جو بات کرو دستور کے مطابق کرو، صحیح بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر میں جمی رہو۔ یہ آیت جب نازل ہو گئی تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے بھی نہیں نکلی۔ انہوں نے کہا زندگی میں ایک حج فرض ہوتا ہے، وہ نبی کے ساتھ میں نے کر لیا۔ انتقال ہو گیا، نبی کی بیویاں ہر سال حج کرنے جاتی تھی، حضرت سودا نہیں جاتی تھی، کہتی تھی قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر میں رہو، میں گھر کے باہر نہیں نکلوں۔ اللہ اکبر۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں جمی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر کے باہر نکلو تو بن سنور کر کے دور جاہلیت کی طرح پناہ سنگھار کر کے نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ 22ویں پارے کی شروع کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر ان تینوں آیتوں کا خالی ترجمہ بتا دو اور اس سے پوچھو کہ یہاں اہل بیت کس کو کہا گیا، تو آنکھ موت کر کے وہ بچہ بھی بولے گا کہ نبی کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے۔ مگر دنیا میں ایک احمق اور بے وقوف قوم ایسی بھی رہتی ہے جو اہل بیت کی محبت کے نام پہ سارا سوانگ رچا کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، کلپ رہے ہیں، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی بریانیاں بنا رہا ہے، کوئی شربت پلا رہا ہے، سارے کام اہل بیت کی محبت کے نام۔
اور جسے قرآن نے اہل بیت کہا، جسے رب نے اہل بیت کہا، اسے وہ اہل بیت ماننے کو تیار نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ تو قرآن کس کو اہل بیت کہہ رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل کلیئر دلیل ہے، اور اسی لیے علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نص ہے، یہ آیت بالکل کلیئر ہے کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ ویسے ماننے کے لیے تو یہ دلیل کافی ہے، مگر میں ایک دلیل گھیلوا کے طور پہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 73 اٹھا کے دیکھیے، سورہ ہود کی آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کی بیوی سارا کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ان کو بیٹا ہونے والا ہے، سارا کو اسحاق ہونے والے ہیں، اسماعیل تو ہو چکے ہاجرہ کو، اب سارا کو اسحاق ہونے والے ہیں۔ تو حضرت سارا کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے جیسی بوڑھی عورت کو بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اے سارا، اے ابراہیم کی گھر والی، تجھے اللہ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے ابراہیم کے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر۔ سورہ ہود کی یہ آیت بالکل زوردار دلیل اس بات کی ہے کہ اہل بیت سے مراد بیوی ہوتی ہے، لہٰذا جو نبی کے اہل بیت کو مانے اور نبی کی بیویوں کو لعنت ملامت کرے، خاص طور سے اماں عائشہ کو لعنت ملامت کرے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ نہ نبی کا چاہنے والا ہے نہ نبی کے اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ نبی کے اہل بیت سے جو محبت کرے گا وہ نبی کی بیویوں سے بھی محبت کرے گا، اور الحمدللہ ہم نبی کی تمام بیویوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں ماں کا درجہ دیتے ہیں، اور یہ درجہ اللہ نے دیا ہے اپنے نبی کی بیویوں۔ ارے تم کیا جانو نبی کی بیویوں کا مقام؟ میری ماں اور بہنوں، ایک ایک سوٹ اور ایک ایک کپڑے کے لیے اپنے غریب شوہر کو ستاتی ہو، پریشان کرتی ہو، اپنے شوق اور ارمان پورے کرنے کے لیے اپنے غریب شوہر کو مجبور کرتی ہو کہ وہ حرام کمائی کا راستہ اپنائے۔ ارے تم کیا جانو کہ قناعت کس کو کہتے ہیں؟ تم کیا جانو کہ تھوڑے پر راضی رہنا کس کو کہتے ہیں؟ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں اور بہنوں انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلنے کا، فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا سے باہر نکلنے کا، کبھی موقع ملے تو نبی کی بیویوں کی زندگی اٹھا کے پڑھو۔ اماں عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے اور آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اماں عائشہ جب 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا تو کھاتے کیا تھے؟ کہا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ اور جب بعد میں خوشحالی کا دور آیا، مدینہ کے ہر گھر میں اچھا کپڑا پہنے جانے لگا، ہر گھر میں گوشت بننے لگا، اچھے کھانے بننے لگے، نبی کی بیویوں نے نبی سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں اچھی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں سال میں جو پیسہ ملتا ہے، جو وظیفہ ملتا ہے وہ بہت کم ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، اس میں بڑھوتری کی جائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا نبی کی بیویوں کا یہ ڈیمانڈ کرنا غلط تھا؟ بالکل غلط نہیں تھا، ان کو حق تھا۔ بھائی دنیا کے ہر ملک میں جو حکمراں ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی فیملی اچھے طریقے سے زندگی نہیں گزارتی کیا؟ یہ تو اس امت کی فرسٹ لیڈیز تھیں، نبی کی بیویاں تھیں، ساری امت کی مائیں تھیں، ان کو پورا حق تھا اچھی زندگی گزارنے کا۔ انہوں نے جا کے نبی سے ڈیمانڈ کر دیا، اے اللہ کے نبی، ہمارا وظیفہ بڑھایا جائے، ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے بڑھایا جائے۔ اللہ کے نبی کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، 1 مہینے تک ناراض رہے، اور اسی دوران قرآن کی آیت اتری، 21ویں پارے کی آخر کی آیت، جس کو آیت تخیر بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے اگر تم کو دنیا چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، آ جاؤ، میں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، دنیا کا پیسہ دے دیتا ہوں، اچھا کپڑا دے دیتا ہوں، لیکن پھر تم میرے نکاح میں نہیں رہنا، میرے گھر سے چلی جاؤ، میرے نکاح سے نکل جاؤ، تمہیں رسول کے گھر میں رہنا ہے تو جو کھلایا جائے وہ کھانا پڑے گا، جو پہنایا جائے وہ پہننا پڑے گا۔
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اے نبی کی بیویو، اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نبی کے ساتھ ساتھ رہو، سکھ میں بھی رہو، دکھ میں بھی رہو، نبی جو کھلائیں کھا لو، نبی جو پہنائیں پہن لو، تم کو جنت ملے گی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، کہا کہ عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سوچ سمجھ کے جواب دینا، ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ کہا کون سی بات ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کے سنا دی۔ کہا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، چاہو تو دنیا کا عیش و آرام لے کے نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور چاہو تو دنیا کی تنگی برداشت کر لو لیکن نبی کے ساتھ رہو۔ اے عائشہ، تم اپنے ماں باپ سے رائے کر کے بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے۔ میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اوپر، اللہ اکبر، کوئی ایسا تقوی والا لائے تو صحیح، کوئی ایسا نبی سے چاہنے والا اور نبی سے محبت کرنے والا کوئی آئے تو صحیح۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، افی ھذا استأمر ابویہ، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ یہ کوئی ماں باپ سے مشورہ کرنے والی بات ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں آنکھ موت کر کے جواب دینے کو تیار ہوں، میرا جواب بالکل فائنل ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی دولت، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی زندگی۔ یہ ہے نبی کی بیویاں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کو ماں کا درجہ دو۔ جو حضرت عائشہ کو ماں نہیں مانتا، میں اس کو مومن نہیں مانتا، اور یقیناً وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، جو ایمان والا ہوگا وہ ان کو اپنی ماں سمجھے گا، اور جو ماں سمجھے گا وہ کبھی لعنت نہیں کر سکتا، اور جو لعنت کرتا ہے وہ ماں نہیں سمجھتا، اور جو ماں نہیں سمجھتا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھی، تو قرآن کے حساب سے اہل بیت کون ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں۔ اب آئیے حدیث کھولتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ حضرت زید ابن ارقم بہت بزرگ صحابی ہیں، بوڑھے صحابی، ان کے پاس دو تابعین آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، آپ کو اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں یاد ہوں گی، کچھ ہم کو بھی سنا دیجیے۔ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ مجھے ایک حدیث یاد ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ تھی جس کا نام خم تھا، وہاں ایک تالاب تھا، تالاب کو عربی میں غدیر بولتے ہیں، تو غدیر خم نام کے ایک مقام پر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ آپ نے کب دیا تھا؟ یہ جب آپ حج کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ حج کب کیا آپ نے؟ انتقال سے 2.5 مہینہ پہلے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا، حج سے آپ لوٹ رہے تھے۔ تو یہ جو جگہ تھی یہ مدینہ سے تقریباً 159 کلومیٹر دور تھی، یعنی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تھی، مگر مدینہ سے پاس تھی، مدینہ کے قریب میں تھی۔ وہاں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ میرا ابھی ایک قریب میں حیدرآباد میں ایک لیکچر ہوا اس موضوع پر، اور وہاں میں نے پوری تفصیل سے اس حدیث کی وضاحت کی ہے۔ میں وہاں آج اس حدیث پر بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف اہل بیت کا ذکر اس حدیث میں آیا اس پر میں بات کرتا ہوں۔ نبی نے خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے کہا انما انا بشر، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، بہت جلد میرے پاس اللہ کا فرشتہ آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ وانا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، اس میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے۔ آپ نے قرآن پر ابھارا، قرآن پر توجہ دلائی، قرآن کا مقام بیان کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی۔ حدیث ختم ہو گئی۔ اب تابعی جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا کہ اے زید بن ارقم، حدیث تو آپ نے سنا دی، اب یہ بتائیے کہ نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ زید بن ارقم نے کہا نساؤہ من اہل بیتہ، نبی کی بیویاں تو اہل بیت میں ہیں،
مگر اہل بیت کا مکمل مطلب کیا ہے؟ نبی کے خاندان کے وہ تمام لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے، جو زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتے. وہ کون ہیں؟ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس. حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، یہ تینوں ابو طالب کے بیٹے تھے. حضرت علی بھی، عقیل بھی، جعفر بھی، اور حضرت عباس کی اولاد. اب یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے خاندان کے جتنے لوگ تھے جن پر زکوٰۃ حرام ہے، وہ سب کے سب اہل بیت تھے. دوسری حدیثوں کو سامنے رکھو تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پردادا تھے ہاشم، ان کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت تھے. اور آپ کے پردادا کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کی اولاد میں جتنے مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت تھے. تو نبی کے خاندان میں جتنے مسلمان ہوئے جن کے لیے زکوٰۃ کی رقم حرام ہے، جتنے بھی غریب ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، زکوٰۃ کے فنڈ میں ان کو کبھی نہیں دیا جائے گا، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو قرآن سے کلیئر ہوا نبی کی بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، اور اس حدیث سے کلیئر ہوا کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے وہ تمام لوگ جن پر زکوٰۃ حرام ہے وہ اہل بیت میں سے. اب یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی. اب ایک تیسری حدیث بھی سن لیجیے. یہ حدیث حضرت عائشہ سے روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ایک دن صبح صبح نکلے اور آپ کے اوپر ایک کالے رنگ کی چادر تھی، منقش چادر جس پر کچھ ڈیزائن وغیرہ بنے ہوتے، کالے رنگ کی چادر تھی. حضرت حسن آئے، آپ نے اپنی چادر میں ان کو شامل کیا. حضرت حسین آئے، آپ نے ان کو شامل کیا. حضرت علی آئے، آپ نے ان کو شامل کیا. حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو شامل کیا. ان چاروں لوگوں کو آپ نے اپنی چادر میں شامل کیا اور آپ نے فرمایا ہا اولائی اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت تھے. اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہی آیت پڑھی سورہ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہی 5 لوگ اہل بیت تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس یہی 5، یہ پنجتن پاک، یہی 5 لوگ اہل بیت میں سے. وہ کہتے ہیں یہی اہل بیت ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی اہل بیت ہیں. اللہ کے نبی نے ان چاروں ہستیوں کو اسپیشل کوٹے سے آپ نے اپنے اہل بیت میں قرار دیا، ورنہ قرآن کے حساب سے تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسوں، اپنے داماد علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا، اور ہم ان کو اہل بیت میں مانتے ہیں. لیکن اہل بیت میں صرف انہی کو مانا جائے، نبی کی اور بیٹیوں کو اہل بیت نہ مانا جائے، نبی کے اور نواسوں کو اہل بیت نہ مانا جائے، یہ بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑی خیانت ہو جائے. دنیا کو حضرت حسن و حسین کی فضیلت بیان کی جائے، بتائی جائے، اور کبھی حضرت امامہ بنت ابی العاص کا ذکر نہ کیا جائے جو نبی کی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی تھی اور جن کو لے کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کے ایک داماد کی خوبیاں بیان کی جائیں، اور جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں گئی تھیں، اور جو بڑی بے دردی سے اپنے گھر میں گھیر کر کے روزے کی حالت میں شہید کیا گیا، اس کی شہادت کو کبھی یاد نہ کیا جائے، تو یہ انصاف کے ترازو کے خلاف ہوگا، یہ جو ہے عدل و انصاف کے تقاضے کے خلاف ہوگا. میرے پیارے ساتھی، ہم ان تمام لوگوں کو جن کی قرابت اور رشتہ داری اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، جو واقعی میں اللہ کے نبی کے اہل بیت تھے، ان سب کو مانتے ہیں. اچھا، ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی چیز، ان سے محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. حضرت علی ہیں، کیا شان ہے ان کی، کیا بات ہے. نبی نے جب جنگ تبوک میں جانے لگے تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ علی، تم کو مدینہ میں رہنا ہے، یہاں عورتیں رہیں گی، بچے رہیں گے، مدینہ کی سیفٹی کے لیے میں تم کو چھوڑ کے جاؤں. حضرت علی بہادر بھی تھے. تو حضرت علی کو بڑا ملال ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جا رہے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں، اور مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری اور میری مثال وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کے رشتے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام، ہارون ان کے بھائی تھے، تو تم میرے بھائی ہو. ہاں، ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا، اب اس حدیث کو بنیاد بنا کے بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ علی میرے لیے ویسے ہی جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہارون ہے. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ علی ہوں گے. تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی نہیں ہوئے تھے. حضرت ہارون کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا. موسیٰ کے بعد ان کے جانشین بنے تھے حضرت یوشع،
جن کا ذکر 16ویں پارے میں ہے. جب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کرنے گئے تھے تو ساتھ میں جس نوجوان کو لے کے گئے تھے ان کا نام حضرت یوشع تھا. وہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے جانشین بنے تھے. ہارون ان کے بڑے بھائی تھے, ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا, وہ جانشین نہیں بنے تھے. بہرحال حضرت علی کی اپنی شان ہے, ہم احترام کرتے ہیں, ہم ان کی تمام فضیلتوں کو مانتے ہیں. مگر آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم حضرت علی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان کو برا بلا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں سکھایا ہے. ارے علی تو وہ ہیں, ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہتر کون ہے لوگوں میں؟ حضرت علی کا جواب سنو, تم علی سے زیادہ علی سے محبت نہیں کر سکتے. حضرت علی کہتے ہیں لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں. پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ کہا عمر ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ کہنے لگے میں نے سوچا کہ اب اگلا سوال پوچھوں گا تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا نام لیں, میں نے ان کا نام نہیں لیا. میں نے پوچھا کہ پھر آپ کا درجہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں, ایک عام مسلمان ہوں. حضرت علی حضرت ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل مانتے تھے. تم کہتے ہو صاحب بڑے دشمن تھے اہل بیت کے. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. کوئی دشمنوں کے نام پہ بیٹوں کا نام رکھتا ہے؟ حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر اور عمر تھا. حضرت حسین کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا, جس عمر کے بارے میں قصے اور کہانیاں سنائی جاتے ہیں کہ صاحب حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے دروازے کو آگ لگا دی, دروازہ گرا, حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ ان کے پیٹ کا بچہ شہید ہو گیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ارے ایسی دشمنی تھی نعوذ باللہ, تو ان کے نام پر اپنے بچوں کے, اپنے پوتوں کے نام رکھتے. اہل بیت اور اصحاب رسول میں بڑی محبت تھی میرے بھائی. حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے, بخاری کی روایت ہے, ارقبوا محمدًا فی اہل بیتی, او لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں محمد کو تلاش کرو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہو ان کے اہل بیت سے محبت کرو. اور صحابہ بہت احترام کرتے تھے اہل بیت کا. اللہ کے رسول کے دونوں نواسے حسن و حسین بہت کم عمر تھے, مگر بڑے بڑے سینئر صحابہ ان کا احترام کرتے تھے. وہ سواری پہ جاتے تو اس کی لگام پکڑ لیتے تھے صحابہ کرام. تو صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی عداوت نہیں تھی. حضرت عمر فاروق اپنے دور میں جب وہ وظیفہ کا رجسٹر تیار ہونے لگا تو لوگوں نے کہا شروعات آپ اپنے آپ سے کیجئے. کا نہیں, شروعات اس سے کرو جو حقدار ہے. سب سے پہلے نبی کے رشتہ داروں سے شروعات کرو, سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اہل بیت سے شروعات کرو, اور میرا نام بعد میں آئے گا. یہ حضرت عمر کی سوچ تھی. اور تاریخ کی تمام کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر نے صرف نبی سے اپنی رشتہ داری جوڑنے کے لیے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ام کلثوم بنت علی کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا. اور یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی یہ تاریخی حقیقت موجود ہے. دشمنوں کو تو کوئی بیٹی نہیں دیتا ہے بھائی, ہم نے تو نہیں, دنیا میں ہم تو یہ دستور, یہ نرالا دستور نہیں دیکھتے کوئی دشمنوں کے گھر میں اپنی بیٹی دے دے. اور آگے بڑھیے, رشتہ داریوں کی اگر آپ بات کریں, حضرت علی زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے تھے, انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی. ان کے بیٹے کا نام تھا محمد الباقر. حضرت حسین شہید کربلا, ان کے بیٹے ہیں علی جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے, جو کربلا کے شہادت کے حادثے میں جو زندہ موجود بچے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے محمد الباقر کی شادی کس سے کرائی؟ ام فروا. یہ ام فروا کس کی بیٹی ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر کی پر پوتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں محمد, ان کے بیٹے ہیں قاسم, ان کی بیٹی ہیں ام فروا. ام فروا کے ساتھ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ حضرت حسین کے پوتے کا نکاح ہو رہا ہے, حضرت محمد الباقر کا نکاح ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کی پر پوتی کے ساتھ. اچھا, ام فروا کی ماں کا نام کیا تھا؟ یعنی حضرت محمد الباقر کی نانی کا نام کیا تھا؟ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر. یہ بھی ابو بکر صدیق کی پوتی تھی. ابو بکر صدیق کی پوتی ان کی نانی, اور ابو بکر صدیق کی دوسرے بیٹے سے پر پوتی ان کی ماں. تو حضرت جعفر الصادق کہا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین, مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا ہے. میرا نسب 2 سلسلے, میرے 2 طریقے سے میرا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے رشتہ داری کی اگر آپ بات کریں, آج صاحب لوگ منہ بھر بھر کے گالی دیتے بنو امیہ. ایسا تصور کیا جاتا صاحب بنو امیہ کا جو خاندان تھا بڑا ظالم تھا, بڑا جو ہے کٹھور خاندان تھا, اور اہل بیت کا بڑا دشمن خاندان تھا. تم زیادہ سمجھدار ہو یا اللہ کے نبی زیادہ سمجھدار تھے؟ اللہ کے نبی نے
بنو امیہ کو بیٹی دی بھی ہے اور بیٹی لی بھی ہے. کوئی خاندان برا نہیں ہوتا, یہ بات یاد رکھو. اور اسلام میں خاندان کی کوئی حیثیت بھی نہیں. اسلام میں کوئی یہ جو سسٹم ہے نا کہ صاحب ہم فلاں خاندان کے ہیں تو اس لیے ہم اعلیٰ ہیں, نہیں, آپ اپنے عمل سے اعلیٰ بنیں, خاندان سے اعلیٰ نہیں ہے آپ. یہ پیدرم سلطان بود میرا باپ بادشاہ تھا, یہ فارمولہ اسلام کا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ. اس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, اس کا خاندان اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا. تو نبی نے بیٹی لی بھی ہے اور بیٹی دی بھی ہے, یعنی شادی کی ہے آپ نے. آپ کی ایک بیوی تھی ام حبیبہ, یہ کون تھی؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی, حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی, بنو امیہ میں سے تھی. آپ نے 2 بیٹیوں کی شادی بنو امیہ میں, حضرت رقیہ اور ام کلثوم, یکے بعد دیگرے آپ نے شادی عثمان غنی سے کی. اور بنو امیہ کا خاندان اگر اتنا برا تھا, حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں حضرت معاویہ کو پورے ملک شام کے بڑے حصے کا گورنر بنایا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کے آخر دور میں ان کے بھائی حضرت معاویہ کے بھائی جب یزید بن ابو سفیان کا انتقال ہو گیا تو اس علاقے کے گورنر حضرت معاویہ بنے. پھر حضرت عمر نے اپنے دور میں اور ان کا دائرہ بڑھا دیا. حضرت عثمان نے پورے شام کا ان کو گورنر بنا دیا. اور ایک بات بتاؤں میرے بھائی, اسلام میں حکومت جو ہوتی ہے نا, حکومت کرنے کے لیے سب سے افضل ہونا یہ اسلام کا کوئی کرائٹیریا نہیں. کوئی یہ نہیں مانتا کہ حضرت معاویہ حضرت علی سے افضل تھے, کوئی نہیں مانتا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اگر آپ صحابہ میں کیٹیگری بانٹیں گے تو صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہیں. حضرت معاویہ کا درجہ بہت بعد میں ہے. ہم حضرت علی حضرت معاویہ کا تقابل نہیں کرتے, مگر ہاں حضرت معاویہ جب حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ صلح کری اور انہوں نے حکومت کی, ان کی حکومت بہت شاندار حکومت تھی. اسلامی فتوحات کے اعتبار سے, امن چین اور سکون کے اعتبار سے حضرت معاویہ کا دور بہت بہترین دور تھا. ان کے دور میں ان کے دشمنوں کو بھی خاموش ہونا پڑا. وہ کوفہ کا علاقہ, وہ عراق کا علاقہ جہاں غدار رہتے تھے, جہاں سبائی رہتے تھے, عثمان غنی کے قاتلین رہتے تھے, حضرت معاویہ نے اپنی دور اندیشی سے, اپنے حلم سے, اپنی قوت برداشت سے ان لوگوں کو کنٹرول کیا تھا. وہ چیز بعد کے حکمرانوں کے اندر نہیں تھی جو چیز حضرت معاویہ کے اندر تھی. اور یہ علماء نے لکھا ہے, علامہ ابن خلدون نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حکومت کے لیے جو پیشنس چاہیے وہ حضرت معاویہ کے اندر تھا. ان کے منہ پر ان کا مخالف آتا تھا, حضرت علی کی تعریف کرتا تھا, حضرت معاویہ حضرت علی کی تعریف سن کر کے ناراض نہیں ہوتے تھے, حضرت علی کی تعریف سنتے تھے, بلکہ حضرت علی کی تعریف سن کر کے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم ابو الحسن ایسے ہی تھے. تو بنو امیہ کو منہ بھر بھر کے گالی دیتے, بھائی وہ خاندان برا نہیں, ٹھیک ہے, ہر خاندان میں اچھے برے لوگ, بعد میں کچھ اس میں برے لوگ بھی آئے, اچھے لوگ بھی آئے, ہر خاندان میں آئے. تو بنو امیہ اور اللہ کے رسول کے خاندان میں کوئی دشمنی نہیں تھی, اور صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی دشمنی نہیں تھی. میں ایک چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی, ان پر حملہ ہوا, جنازے کو چارپائی پہ رکھا گیا, لوگ آتے تھے اور تعریف کرتے تھے, دعائے رحمت دعائے مغفرت کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پیچھے سے حضرت علی آئے اور میرے کندھے کو پکڑا اور کہا کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے اے خطاف کے بیٹے, ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک. اے عمر, اگر کوئی ایسا ہے جس کے جیسا عمل لے کر کے میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو اے عمر تم ویسے. وَأَيْ وَاللَّهِ, اور اللہ کی قسم, ان كنت لأظن ان يجعلك مع صاحبيك, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا اور ابو بکر صدیق کے ساتھ رکھے گا. کیوں؟ وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أُقَصِّرُ أَسْمَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اکثر اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا کہ ابو بکر آئے, عمر آئے, اور میں ابو بکر آئے, میں آیا, ابو بکر آئے, عمر آئے, میں داخل ہوا, ابو بکر داخل ہوئے, عمر داخل ہوئے, تو اے عمر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے یہاں بھی تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہو. یہ علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے کس کے بارے میں؟ حضرت عمر کے بارے میں. عثمان غنی کو جب بلوائیوں نے گھیر لیا, ان کی جان بچانے کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا, حضرت حسن و حسین کو, بیٹا جاؤ ان کی پہرے داری کرو. تم صاحب دشمنیاں بیان کرتے ہو, اور تم یہ بیان کرتے ہو صاحب کی نبی کے تمام صحابہ اہل بیت کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی, غداری کی.
یاد رکھو میرے بھائیوں، میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اور اسی بات پر بات ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم صحابہ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کو مجرم قرار دیتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ انڈائریکٹلی اللہ کے رسول پر اعتراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں اسی وجہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بھئی دنیا میں ہر ٹیچر کی پہچان اس کے اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے۔ کوئی بہت بڑا آدمی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کے پیروکار کیسے، اس کے ماننے والے کیسے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوتے ہی صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، منافق ہو گئے، تو بھائیو یہ تو پھر اللہ کے نبی کی پوری دعوت کا فیلیور ہے، پورے مشن کا فیلیور ہے کہ اللہ کے نبی نے 23 سال محنت کر کے جو ٹیم تیار کی، وہ ٹیم جو ہے نعوذ باللہ غداروں کی ٹیم تھی، منافقوں کی ٹیم تھی۔ تم ان لوگوں کو کرسی کا لالچی قرار دیتے ہو جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ نبی کے اہل بیت کے دشمن تھے، جنہوں نے صرف اہل بیت کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نہیں میرے بھائی، ہم جو بات مانتے ہیں وہ عقل کو لگتی ہے، وہ لاجک کو لگتی ہے، وہ صحیح لگتی ہے کہ نہیں صاحب اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور ہم اہل حدیثوں کے بارے میں بھی صاحب یہ پھیلایا جاتا ہے، یہ لوگ تو اہل بیت کے بڑے گستاخ ہوتے ہیں اور اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ ناسبی ہوتے ہیں، یہ یزیدی ہوتے ہیں۔ کیا بھائی ہم اگر آپ کے طریقے پہ نہیں چلتے، ہم محرم کو غم کا مہینہ نہیں مانتے، ہم یہ کہتے صاحب یہ کوئی مہینہ غم کا نہیں ہے، اگر آپ ایک حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پہ 10 محرم کو یا اس پورے مہینے کو غم کا مہینہ مانتے ہو تو ٹھیک ہے بھائی، بقرعید کے چاند میں بھی شادی کرنا بند کر دو۔ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی شہید ہوئے تھے، بند کر دو آپ شوال کے مہینے میں شادی کرنا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، جنگ احد شوال میں لڑی گئی تھی، شوال میں شادی کرنا بند کر دو۔ کون سا مہینہ ایسا ہے میرے بھائی جس میں شہادتیں نہیں ہوئی؟ یہ کون کہتا ہے کہ حضرت حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا انہوں نے نعوذ باللہ کوئی صحیح کام کیا؟ دنیا کی، اللہ کی، اس کے فرشتوں کی، سب کی لعنت ان کے قاتلوں پر۔ مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کربلا کے واقعے کو اصل میں ایک مہرا بنایا گیا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے، کربلا بیان کرنے والا یزید کو کم گالی دیتا ہے، وہ گالیاں سیدھے صحابہ کو دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ نہ نبی کے بعد حضرت علی کا حق مارا جاتا، نہ کربلا ہوئی ہوتی۔ وہ کربلا کے واقعے کو جو 61 ہجری کا واقعہ ہے اس کی تان لے جا کے کہاں توڑتا ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ پہ توڑتا ہے۔ آپ سن لیجئے تقریریں اور بیانات سن لیجئے، ہمیں اس سے الرجی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور ہم یہ مانتے ہیں حسین کے نانا کا دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ان کے نام کے اس طریقے سے نعرے لگائے جائیں، ان کے نام پہ نقلی قبریں بنا کے اور قبر کی شبی بنا کے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو بابرکت سمجھ کے لے جا کے ندیوں میں بہا دیا جائے یا مسجدوں میں رکھا جائے۔ خبردار، یہ حسین کے نانا کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے دین کو حسین کے نانا سے سیکھا ہے میرے بھائی۔ ہم تو نماز میں دعائے قنوت بھی وہی پڑھتے ہیں جو نانا نے اپنے نواسے کو سکھائی تھی، سیدنا حسن ابن علی کو سکھائی تھی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اہل حدیث کا بچہ وطر کی نماز میں جو دعائے قنوت پڑھتا ہے یہ وہی دعائے قنوت ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن کو سکھائی تھی۔ تم ہمیں محبت اہل بیت کا درس سکھاؤ گے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب تک محمد اور آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے ہماری کوئی نماز مکمل نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ آل محمد کا یہ حق ہے کہ ان کے اوپر درود پڑھا جائے، اس لیے ہم جب بھی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا درود ہم پڑھتے ہیں۔ یہ صحیح درود ہے، درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، شہادتوں کی بنیاد پہ کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، اور اگر غم ہی منانا ہے تو ذرا پیچھے تاریخ کے پڑھنے پلٹو۔ حضرت حسین کے نانا جان کی زندگی میں کون سا غم نہیں آیا تھا؟ دنیا میں سب سے بڑا غم ہوتا ہے اولاد کے جنازے کا غم۔ نبی اکرم نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تھا، نبی اکرم نے نواسے اور نواسی کا جنازہ اٹھایا تھا، نبی نے چچا حمزہ کا جنازہ اٹھایا تھا، نبی نے کب کالے کپڑے پہنے، نبی نے کب کس کے نام کا مرثیہ پڑھا، نبی نے کب کس کے نام کا نوحہ کیا۔ یہ اللہ کی قسم، یہ نہ رسول کا طریقہ تھا، نہ رسول کے اہل بیت کا طریقہ تھا۔ تم نے رسول کے گھر کی ان پاک عورتوں کے نام بازاروں میں لینے شروع کر دیے۔ وہ زینب کبریٰ، وہ سکینہ بنت حسین، وہ نبی کے خاندان کی بیٹیاں، وہ پاک پاس بیویاں، ان کا نام تم بازاروں میں لیتے ہو اور ان کے بارے میں ظلم و ستم کی جھوٹی داستانیں سناتے ہو۔
ظالموں، ہم اہل بیت کا احترام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلا جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، ان کو مشکل کشا نہ مانا جائے، ان کو حاجت روا نہ مانا جائے، اور جو ان کو حاجت روا مانتا ہے، جو مشکل کشا مانتا ہے، وہ بات یاد رکھے کہ یہ حضرت حسین کے نانا جان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جو دین نانا جان کا تھا اسی دین پر نوا سے زندگی بھر قائم رہے، حضرت علی اسی دین پر زندگی بھر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین اپنے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت سے ہمیں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت میں ہمارے جو بھائی غلو میں مبتلا ہیں، جو ان کے معاملے میں شان میں تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ بدعت و خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر ہمیں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔